میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہماری قوم کا نوجوان ہمارا بہت بڑا سرمایہ ہے۔ آج چیلنجنگ کے اس دور کے اندر اگر ہمارے نوجوان بگڑ گئے تو اس قوم کو ترقی کی راہ پر کوئی دیکھ نہیں سکتا، اور خدا کی قسم اگر ہماری قوم کے نوجوان سیدھے راستے کے مسافر ہو گئے تو دنیا کی کوئی طاقت اس قوم کو تباہ و برباد نہیں کر سکتی۔ اب آئیے میں آپ کو بتاؤں ہماری قوم کے نوجوانوں کو کرنا کیا ہے۔ پہلی چیز، سوچ پاکیزہ بنائیں، صاف ستھری سوچ۔ جہاں گندا خیال آئے لاحول پڑھ کر اس کو پھینک دیں، جہاں گندے جذبات آئیں لاحول پڑھ کر اسے چھوڑ دیں، اللہ کی بارگاہ کے اندر اللہ کی پناہ مانگے کہ میرے کریم مجھے اس گندی سوچ سے، گندے خیالات سے مجھے بچا لے۔ دوسری چیز، ایجوکیشن میں محنت کرو، چاہے دینی ہو چاہے دنیاوی ہو۔ ٹاپر بننے کی کوشش کرو، دنیا سے پیچھے نہیں، دنیا سے آگے رہنے کی کوشش کرو۔ آپ اس طرح سے محنت کریں رات و دن کہ آپ کی کامیابی پر پوری قوم فخر سے اپنا سر بلند کر سکے۔ علم کے میدان کے اندر دنیا سے آگے نکل جاؤ، علم کے میدان میں دنیا کو پیچھے رکھ دو، علم کے میدان کے اندر پرسنٹیج نہیں بلکہ ٹاپر بننے کی کوشش کرو۔ ہر فیلڈ کے اندر، ایجوکیشن کے اندر آپ کامیابی اور کامرانی کو جو ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ تیسری چیز، ٹائم ویسٹ کرنے سے بچو۔ گپ شپ میں، واٹس ایپ پر، فیس بک پر، ٹویٹر پر اپنا ٹائم ضائع نہ کرو، ٹائم برباد مت کرو۔ ٹائم کو صحیح طور پر یوٹیلائز کرو اور اس ٹائم کو اپنی قیمتی دولت سمجھ کر صحیح کاموں کے اندر اسے خرچ کرو۔ چوتھی چیز، ایسی سنگتوں سے بچو جن کی صحبت میں بیٹھنے کے بعد، جو جملہ میں عرض کر رہا ہوں اسے ذہن میں رکھیں، جن کی صحبت میں بیٹھنے کے بعد آپ کا مورل ڈاؤن ہو اور آپ کی ایجوکیشن کی رفتار سلو ہو جائے اور آپ کی زندگی آؤٹ آف ٹریک ہو جائے۔ ایسوں کی سنگت کو اوائڈ کرو، بچو ایسوں کی سنگت سے، ایسوں کی دوستی سے گریز کرو۔ پانچویں چیز، قناعت اختیار کرو، فضول خرچی سے بچو۔ کم سے کم پیسے میں کام ہو جاتا ہو تو زیادہ خرچ مت کرو۔ قناعت پسندی کو اپنی زندگی بناؤ، اور اسی کے ساتھ ساتھ وسلم کے پیارے دیوانوں، اپنے کیریکٹر اور اپنے بیہیویئر کو درست سے درست تر کرو۔ کیریکٹر لوز نہ ہو، کیریکٹر لیس نہ ہو، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی خیال رکھیں کہ آپ کی زبان سے نکلنے والا جملہ کسی کے دل کو چھلنی نہ کر دے بلکہ کسی کے دل کے اندر خوشیوں کو بھر دے۔ اس کا بھی آپ خیال کریں۔ اسی طریقے سے مخلوق خدا کی خدمت، اس کا خیال کریں۔ یہاں ایک خاص بات عرض کروں، خاص بات۔ بس اوقات ہمارے نوجوان پھسل جاتے ہیں، کسی لڑکی کو دیکھا پریشانی کے اندر اور وہ رو رہی ہے اور اس کو سپورٹ کرنے کے لیے گئے، اور پھر اس کے بعد وہ سپورٹ کی بجائے پھر زندگی اس کے ساتھ وابستہ ہو گئی، مقصد بھول گئے اور اس کے ساتھ زندگی گزرنے لگ گئی، اور پھر نتیجہ یہ ہوا کہ نکلے تھے کہیں کے لیے، پہنچ گئے کہیں اور۔ یاد رکھیں، مصیبت زدوں کو آپ ہینڈ کرچیف تو دے دیں، کاندھا نہ دیں۔ خاص طور پر لڑکیوں کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، اس چیز کا خاص طور پر خیال رکھیں۔ ان کا تعاون کریں، ان کو مصیبتوں سے نکالیں، ان کو پریشانیوں سے نکالیں، تکالیف سے نکالیں، غموں سے نکالیں۔ جس طرح سے جس کی جو مدد غموں کے اندر ہو سکتی ہو آپ ضرور کریں، لیکن خاص طور پر لڑکیوں کے سلسلے میں آپ چوکن نہ رہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ مقصد سے ہٹ جائیں۔ ضرور اگر کوئی اس قسم کی بچی آپ کے پاس پہنچتی ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کی ماننے والی ہو اور کسی پریشانی کی شکار ہے، آپ اس کی پریشانی کو دور کرنے کی کوشش ضرور کریں اپنی حد المقدور، لیکن کبھی اس کی محبت کا چراغ اپنے سینے میں روشن نہ ہونے دیں، اور اپنے ایم اور اپنے مقاصد کو آپ جو ہے بھولیں نہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب آخری بات میں عرض کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے، آپ کے پیرنٹس نے آپ کی جدائی کا غم برداشت کیا، آپ کے پیرنٹس نے آپ کے پیچھے سرمایہ خرچ کیا،
آپ کے پیرنٹس نے اپنی محبتوں کو آپ کی لائف کے اندر انویسٹ کیا، آپ کے پیرنٹس نے آپ کی زندگی سنوارنے کے لیے اچھی اسکول اور کالج کا اہتمام کیا، آپ کے پیرنٹس نے در در کی ٹھوکریں کھا کر آپ کی فیس کا اہتمام کیا، ایک ہی وجہ، میرا بچہ مستقبل کا سہارا بنے یا اس کا مستقبل تابناک بن جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے والدین کی امید کا جنازہ نکال دیں اور اس کے بعد ان کی دعاؤں کی بجائے ناراضگی کو آپ مول لیں۔ اس لیے میری گزارش ہے نوجوانوں، یہ چند باتیں ذمہ داریوں کی میں نے آپ کے گوش گزار کی، آپ ان ذمہ داریوں کو نبھائیں اور اپنی جوانی کی حفاظت کریں۔ مجھے امید ہے کہ میری قوم کا نوجوان میری اس عرض کو ضرور قبول کرے گا اور اپنے دامن کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرتے ہوئے گندی پکچروں سے لے کر، گندے دوستوں سے لے کر، گندی سوچ سے لے کر، گندی عادتوں سے لے کر، گندے سرکل سے لے کر، ہر چیز جو گندگی کی طرف لے جائے اس سے بچ کر ایک صاف ستھرا پاکیزہ معاشرہ تشکیل دینے اور اپنی زندگی کو پاکیزہ بنا کر دنیا کے سامنے کامیابی اور کامرانی کا جھنڈا لہرانے کی ہماری قوم کے نوجوان کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ آقائے کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدق و طفیل ہماری قوم کے نوجوانوں کو سیدھے راستے کا مسافر بنائیں